حفاظت لسان ہی اخلاق کو خوبصورت بنانے والا عمل ہے۔ سیدنا سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک کون سی چیز ہے؟ یعنی میرے جسم کا کون سا عضو میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے؟ تو راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیری سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اور کتنی خطرناک ہے کہ حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم جب صبح کرتا ہے، تو اس کے جسم کے سارے اعضاء زبان کے آگے عاجزی کرتے، جیسے کہتے ہیں نا کہ ہاتھ جوڑتے، جسم کے سارے اعضاء اس زبان کے آگے عاجزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، جب تک تو سیدھی رہے گی ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ حضرت معاذ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جنت میں جانے والے اعمال کی فہرست بتائیے۔ تو آپ نے ان کے سوال کے جواب میں ایک بہت ہی طویل سا خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر آپ نے خاتمے پہ اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا میں تمہیں خلاصہ نہ بتا دوں؟ کیا میں تمہیں اب پورے اپنے خطبے کا خلاصہ یعنی سمری نہ بتا دوں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ گویا جنت میں جانے والے اعمال کا خلاصہ حفاظت لسان، اپنی زبان کی حفاظت ہے۔ اس پر حضرت معاذ نے حیرت سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اب ہماری باتوں پر بھی پکڑ ہوگی؟ کیا ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ پر بھی مواخذہ ہوگا؟ تو آپ نے فوراً فرمایا کہ معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، کیا جہنم میں منہ کے بل گرائے جانے والیاں زبان کی تباہ کاریاں ہی نہیں ہیں؟ اور پھر ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ دے گا، میں اس کو جنت کا ذمہ دوں گا۔ اسی لیے حضرت عمر کا حوالہ ملتا ہے نا کہ وہ اپنی زبان کو، اپنی حفاظت لسان کی تربیت کے لیے اپنی زبان کو نا پکڑ پکڑ کے کھینچا کرتے تھے، اور اسے مخاطب ہو کر کہا کرتے تھے کہ اسی نے مجھے ساری مصیبتوں میں ڈالا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قول آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ دنیا میں قید کیے جانے کے لائق سب سے زیادہ میری زبان ہے۔ وہ جلیل القدر صحابی فرما رہے ہیں کہ ان کی زبان قید کیے جانے کے لائق ہے۔ ہم سب اپنی زبانوں کا محاسبہ کریں اور اپنی حفاظت لسان کی کیفیت کا محاسبہ کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زبان کو قابو کرنے اور اس کو قید کرنے کا بہت ہی خوبصورت سا اہتمام بھی فرمایا ہے۔ اگر آپ دیکھیں، ہے تو یہ گوشت کا ٹکڑا نا، چھوٹا سا 7 انچ کا 8 انچ کا گوشت کا ٹکڑا، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جڑ سے باندھ دی ہے، گدی سے بندھی ہوئی ہے نا یہ زبان، اور جو آگے والی اس کی ٹپ فارغ ہے، اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ تندوے یا فرینولم کی لگام کے ساتھ اس کو قابو میں رکھا ہے۔ ہلکی سی ٹپ جو ہے وہ کھلی ہے نا۔ سوچیں ذرا، اگر زبان کے دونوں کنارے بالکل کھلے اور آزاد ہوتے تو پھر کیا آفتیں ڈھاتی۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہ زبان کو دونوں طرفوں سے باندھا اور جکڑا گیا، اس کو دانتوں کے شکنجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جکڑ دیا، اور پھر ہونٹوں کے ساتھ اس ڈبیا کو بند کر دیا۔ قابو کرنا کتنا آسان کر دیا، لگام ڈال دی، باندھ دیا، جکڑ دیا، ڈھانپ دیا، تاکہ تمہارے لیے قابو کرنا آسان ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود یہ چلتی ہے تو یہ چلتی ہی چلی جاتی ہے، بے لگام ہو کے چلتی ہے۔ تف ہے اس 5-6 فٹ کے انسان پر کہ اتنا قداور اونچا لمبا انسان گوشت کے اس 7-8 انچ کے ٹکڑے کو قابو میں نہ رکھ سکے۔ یہ زبان یاد رکھیے گا، یہ صرف گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ 2 دھاری تلوار ہے۔ یہ 2 دھاری تلوار ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ تلوار کے زخم تو بھر جاتے ہیں، زبان کے زخم نہیں بھرتے۔ یہ جب چلتی ہے بے لگام ہو کے چلتی ہے، پتہ نہیں کتنوں کو رلاتی ہے، کتنوں کو دکھاتی ہے، کتنوں کے کلیجے چیرتی ہے، کتنوں کے دل کاٹتی ہے۔
کتنوں کی راتوں کی نیندیں اڑاتی ہے، کتنوں کو ذلیل، بے آبرو اور رسوا کر کے ان کی زندگی کا خاکہ بدل کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں وارن فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو لفظ تمہاری زبان سے نکلتا ہے نا، اس کو دیکھنے اور اس کی نگرانی کرنے کے لیے میرے پاس بڑے حاضر باش نگران فرشتے موجود ہیں۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان لاپرواہی سے اللہ کی ناراضگی کی بات کرتا ہے اور اسے معمولی سمجھتا ہے۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم کیئرلیس سے ہو کے ایک بات کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ oh I didn't mean it, I was not serious۔ بالکل وہ ایک کیئرلیس سے ایٹیٹیوڈ میں بات کر دی جاتی ہے۔ لاپرواہی سے اللہ کی ناراضگی کی بات کرتے اور اسے معمولی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ 70 سال کے برابر جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔